ایسے ہیں جن کو اللہ نے نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ دنیا میں اقتدار اور حکومت بھی عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا۔ حضرت کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی حکومت اور اقتدار بھی عطا کیا۔ آج کے انسان کو جو حکومت ملتی ہے صرف گنے چنے انسان کو حکومت ملتی ہے، ایک ملک میں، ایک علاقے میں، ایک وارڈ میں، ایک پنچایت میں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت عطا کی وہ انسان، جنات، چرند، پرند، درند، یہاں تک کہ سمندر کے پانی پر، یہاں تک کہ ہوا پر حکومت عطا کی تھی۔ وہ ہوا جس طرف لے جانا چاہتی تھی سلیمان علیہ السلام کو تخت میں بٹھا کر وہ ہوا دوسرے ملک تک پہنچا دیتی تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک دن کا سفر ہوا کے ذریعے سے ہوتا تھا تو مہینوں لگ جانے کے برابر تھا۔ یعنی مہینوں میں اگر کوئی حکومت کے لوگ گاڑی کے ذریعے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا چاہے تو وہ مہینوں کے سفر منٹوں میں ہوا کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام طے کر لیتے تھے۔ تو وہ اسی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت تلاوت کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی پولیس فورس، طاقت، ملٹری کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے جہ و جلال کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے۔ گزرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ ایک چوٹی کی میدان سے گزر ہوا۔ جب یہ میدان سے گزر ہوا جہاں چوٹیوں کا بسیرا تھا، جہاں چوٹیاں سکونت اختیار کیے ہوئے، جب سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکروں کے ساتھ اس چوٹی کے میدان میں پہنچے تو چوٹی کا جو سردار تھا، جو پردھان تھا، اس نے تمام چوٹیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بل میں جلدی گھس جاؤ، اندر چلی جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام جس طرح فخر و کر کے ساتھ، جس طرح شان و بان کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے اپنی پولیس فورس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ بے خبری میں تم ان کے گھوڑے اور ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ، وہ تمہیں کچل ڈالے اور تمہاری جان چلی جائے۔ قالت نملۃ، چونٹیوں کا جو سردار تھا، جو پردھان تھا، اس نے کہا ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلد سے جلد اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کی لاؤ لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں ان تمام مخلوق کا ایک نہ کوئی سردار ضرور ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کا گاؤں میں، پنچایت میں، پورے ملک میں ایک سردار ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، ملک کو چلانے والا ہوتا ہے، اور وہ جو قانون بناتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، تمام رعایا اور ملک کے لوگوں کو اس قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس قانون کو ماننا پڑتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چوٹیوں میں بھی ایک سردار ہوتی ہے، ایک رانی ہوتی ہے، جو آنے والے خطرات سے وہ چوٹی کا رانی، وہ چوٹی کا بادشاہ، وہ پردھان تمام چوٹیوں کو باخبر کرتا ہے، ان کو انفارمیشن دیتا ہے کہ آنے والے جو ہوا ہے وہ تمہارے لیے زہریلا ثابت ہو سکتے ہیں، آنے والی جو ہوا ہے وہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، تمہارے گھروں کو اڑا کر لے جا سکتی ہے، تمہارے وجود کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ تو
जानवरों में बड़ा जानवर होता है जो ताकतवर होता है, उसकी सींग लंबी लंबी होती है। आपने देखा होगा कि वो दूसरे को सींग मारता है घास खाने वक्त भी, पानी पीने के वक्त भी। क्यों? उससे अपने ताकत का गुरूर होता है, अपने सींग पर उसको घमंड होता है कि मैं अपनी ताकत के जरिए छोटे जानवरों को दबा सकता हूँ, अपने सींग के जरिए मैं भूसा मारकर छोटे जानवरों को खौफ दिला सकता हूँ और मैं सारा चारा निकल जाऊंगा, सारा पानी पी जाऊंगा। हम और आप जो के किसान लोग हैं, हम देखते हैं जो ताकतवर जानवर होता है वो कहीं लात मारता है, कभी सींग मारता है और वो सबसे पहले ये चाहता है कि मैं सबसे पहले पानी पीऊं। ये जो हमारे मालिक ने चारा घास डाला है, वो घास पहले मैं ही नहीं खाऊं। अगर मुसलमान के अंदर ये नजरिया और तस्वुर है तो उस इंसान के दरमियान और उस सींग मारने वाले जानवर के दरमियान कोई फर्क नहीं। जबकि हमारा दीन हमें यह सिखाता है तरजीह देना, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दो, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो, दूसरे की बदनामी को अपनी बदनामी समझकर जिंदगी गुजारो, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ दो। सहाबाए किराम के अंदर यही चीज थी कि खुद तकलीफ बर्दाश्त करते थे, खुद भूखा रहना पसंद करते थे, खुद अपने बच्चों को भूखा सुलाना पसंद करते थे, लेकिन आने वाले मेहमान को खाना खिलाना पसंद करते थे। पड़ोस में रहने वाले मुसलमान पे खबरगिरी करते थे। आज हमारा ये नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। हम में से हर एक अपने आप को दीनदार कहलाता है, नमाजी तहज्जुद गुजार कहलाता है, लेकिन पड़ोसी भूखा सो रहा है, पड़ोस में रहने वाला मुसलमान बीमार है, परेशान से वो तड़प रहा होता है, लेकिन उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं। ये हमारा दीन हमें ये तालीम नहीं देता, हमारा मजहब का ये तस्वर नहीं है। हमारा मजहब यह सिखाता है कि अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो, अपने मुसलमान भाई की अपनी जरूरत समझो, अपनी जरूरत को मुआखज कर दो, दूसरे मुसलमान भाई की जरूरत को मुकद्दम करो। एक सहाबी का वाक़या आपने सुना होगा कि घर में मेहमान आते हैं और बीवी से कहते हैं कि जब मेहमान खाने के लिए बैठे दस्तरखान पे तो चराग किसी बहाने से बुझा देना, चराग को गुल कर देना, बुझा देना और मेहमान आराम से खाना खाए। और हम दोनों मियाँ बीवी मेहमान के सामने खाना खाने का ढोंग करेंगे, हम ऐसे बतकल्लुफ अदाकारी करेंगे, अमल करेंगे ताकि आने वाले मेहमान को ये लगे कि हम भी उनके साथ खाना खा रहे हैं, ताकि मेहमान का पेट भर जाए और हमारा खाना मेहमान के पेट में चला जाए। इसी को कहते हैं ईसा वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुरान सहाबाए किराम की तारीफ में कहते हैं कि सहाबाए किराम वो हस्ती थी सूरह जमीन पर तरजीह देते थे अपने ऊपर दूसरों को, अगर ये लोग तकलीफ में होते थे, फक्र फाका में मुब्तला हो जाते थे। आज हमारे समाज ये हो रहा है, हम मुसलमान अमीरों के साथ देते हैं, गरीबों के पिछड़े लोगों को चाहे अपने रिश्तेदारी क्यों ना हो उसको हम पहचानते नहीं है। वो रिश्तेदार को पहचाने जाते हैं जब हमारे बराबर हो जाते हैं, पैसे में, गाड़ी में, मकान में, दुकान में, तब हम उनसे रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि पुराना रिश्ता को हमने नया रिश्ता बनाया। वो पुराने रिश्ते में घास फूस किया था, हमने बेटा दिया या उसकी बेटी लाया, हमने पुराने रिश्ते को नया बनाया। ये नया का तस्वर नहीं है। रिश्तेदार चाहे गरीब क्यों ना हो, फिर भी उनके साथ रिश्तेदारी का मामला निभाना है। रिश्तेदार चाहे मालदार क्यों ना हो, फिर उनके साथ रिश्तेदारी का मामला करना है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर मिसाल के तौर पर बहन गरीब हो गई, जिस हालत में उसकी शादी हुई, बेचारे के घर के हालात ठीक थे, कुछ हादसा ऐसे आए, बहन गरीब हो गई, तो हम उस बहनोई को भूल जाते हैं, उस बहन से रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। जब बहन के बच्चे कमाकर फिर बड़े आदमी बन जाते हैं, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान के उसके पास आ जाते हैं, तो हम बेशर्म होकर उसी बहन से रिश्ता जोड़ने जाते हैं। हाँ बहन क्या हाल चाल है, तो बहन हमारे ऊपर थूकेगी या हमें सलाम करेगी। वो बहन हमारे ऊपर थूकेगी कि तू मेरा वही भाई था जब मेरे हालात खराब थे, मेरे बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा था, मेरा शोहर परेशानी से दर बदर फिर रहा था, तो मेरे भाई तुम उसको कहाँ गए थे? आज मेरे बच्चे कमाने वाले हो गए, अल्लाह ने मुझे हसब भी दिया, नसब भी दिया,
برابر نہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے۔ کئی جو زمیندار کہلاتے تھے، اپنے علاقے کا مہاجن اور چودھری کہلاتے تھے، آج وہ مٹی کے گھر میں زندگی گزار رہا ہے، اور ان چودھریوں کے گھر میں مزدوری کرنے والے، 1 کلو چاول کے لیے صبح سے شام تک کام کرنے والے آج وہ ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے اسی کو کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے میرے بندو جو تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، میرے یہاں قانون کا مدار کچھ اور ہے، میرے یہاں انصاف کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ان ایام کو ہم بدلتے رہتے ہیں، آج وہ بادشاہ تھا کل وہ فقیر بن جاتا ہے، کل کا وہ فقیر تھا آج وہ بادشاہ بن جاتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن انسان کی امانت داری کا بھی اور محنت کا بھی دخل ہے۔ ایک انسان محنت کر رہا ہے، محنت کرتے کرتے وہ ٹاٹا بڑلا بن جاتا ہے، اور ایک انسان باپ کی مال و دولت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، وہ بھکاری بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے شہر دیوبند میں ایک انسان کو دیکھا، گوشت والے نے بتایا کہ حضرت یہ جو انسان ابھی جا رہا تھا یہ شہر کا پہلا وہ انسان ہے جس کو بخاری شریف چھاپنے کی اللہ نے توفیق دی۔ قرآن کے بعد جو بخاری ہے، بخاری شریف، اس کتاب کو چھاپا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے دولت دی تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا، اللہ اس کے رسول کو بھول گیا۔ پھر وقت ایسا آیا کہ وہ انسان اتنا مجبور اور لاچار ہو گیا کہ پہننے والے کپڑے خریدنے کے بعد اس کی اوقات نہیں۔ میں نے کچلے کپڑے میں روڈ میں پھر رہا تھا تو اس گوشت والے نے مجھے بتایا کہ دیکھیے حضرت اللہ کا انصاف، اللہ کے ہاں دن بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ کل وہ بخاری کا چھاپنے والا تھا، آج وہ پاگل مجنوں کی طرف پھرتا ہے۔ اس کے کپڑے دیکھیے، اس کے لباس کو دیکھیے۔ اسی لیے میرے دوستو ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی، آپ کا گاؤں والا، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو جائے، وہ انسان ہے۔ انسان کا دل دکھانا ایسا ہے جیسا کہ بیت اللہ پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ بیت اللہ سے زیادہ ایک مسلمان کی دل آزاری کرنے کے برابر۔ حضور پاک علیہ السلام ایک دن بہت خوش موڈ میں تھے، اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا عائشہ آج تجھے جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ کون سی چیز مانگو کہ اس کے بعد مجھے افسوس نہ کرنا پڑے، اور کون سی چیز نہ مانگو جس کے ملنے کے بعد مجھے افسوس رہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے والد ابو بکر سے مشورہ کر لوں؟ حضور نے کہا بے شک تم اپنے والد سے مشورہ کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ دوڑ دی اپنے والد کے پاس گئی اور مشورہ کیا، یا میرے والد آج حضور بہت خوش ہے، بہت اچھے موڈ میں ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے ابا حضور میں کون سی چیز مانگوں کہ جس کے ملنے کے بعد مجھے غم نہ رہے، اور کون سی چیز نہ مانگو اس کے ملنے کے بعد مجھے افسوس رہے۔ اگر ہمارا آپ ہوتے تو کیا کہتے بیٹی وہ جو فلاں بازار میں وہ جو دکان ہے وہ دکان اپنے نام پہ کر لینا، وہ جو فلاں شہر میں تمہارے شوہر کو زمین ہے وہ اپنے نام پر کر لینا۔ ہمارا بھی یہی کہتے، لیکن ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے سارے مال و دولت اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا۔ اور ابو بکر نے کہا میری بیٹی حضور سے یہ کہنا کہ جب آپ عرش پر گئے تھے معراج پر، اللہ اور آپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بیان بتا دی۔ حضرت عائشہ مشورہ کر کے آئی، حضور نے پوچھا مشورہ کر لی؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مشورہ کر لیا۔ حضور نے پوچھا پھر تمہارے والد نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے کہا میرے والد نے یہ کہا کہ جب آپ عرش پر گئے تھے معراج پر، آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہوئی یا رسول اللہ ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دی۔ حضور نے کہا عائشہ سنو، میرے اور میرے رب کے درمیان جو بات ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو انسان دو خاندان کو ملانے کے لیے، دو بھائیوں کو ملانے کے لیے، دو بستی کو ملانے کے لیے، دو دل کو جوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محمد رسول اللہ جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عائشہ نے کہا ابا حضور یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، یہ رونے کی تو مقام نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی جو تم سمجھ رہی ہو وہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں، تم تو جوڑنے کی بات کی ہے، میں توڑنے کو رو رہا ہوں۔ اگر جو مسلمان جو دو بھائی کو توڑ دیتا ہے، دو قبیلے کے درمیان فساد بچاتا ہے، دو خاندان کے درمیان فساد بچا کر اس کو
دل تو جوڑنے میں جنت مل رہی ہے تو دل توڑنے میں جہنم مل رہی ہے. آج ہم یہ سب کر رہے ہیں اور پھر اللہ میاں پر بہتان مانتے ہیں. اس سے بارش ہونا چاہے کیا کیوں بارش نہیں ہوتی؟ لگتا ہے کہ اللہ میاں ہمارے نعوذ باللہ جو چھوٹے بھائی ہیں ہم آرڈر دے رہے, ہم اپنے گناہ ہم کو نہیں دیتے, ہمارے اعمال کیا ہو رہا ہے, ہمارا رات دن کیسے گزر رہا ہے اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں, ہمارے اوپر حقوق ہے دوسروں کا, ہم وہ حق ادا نہیں کرتے لیکن ہم اپنے آپ کو دیندار کہلاتے. حقوق اللہ جو انسان ادا نہیں کرتا ہے وہ کبھی دیندار نہیں بن سکتا. حقوق اللہ کی جو ادائیگی کرتا ہے اس پر کسی انسان کا حق نہیں ہے, کسی جگہ کا حق نہیں ہے, کسی مکان و مکین کا حق نہیں ہے. اگر وہ انسان صرف فرائض ادا کر لیتا ہے تو اس وقت وہ ولی ہے, اس وقت بہت بڑا بزرگ ہے. رات دن تہجد پڑھتے جائے اور لوگوں کے حقوق رکھ لے, بھائی کا حقوق دبا لیا, بہن کا حقوق دبا لیا, ماں کے ساتھ بدسلوکی, بہن کے ساتھ بدسلوکی, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی, یہ تمام چیزیں یہ تہجد آپ کے کام نہیں آئے گا. یہ تہجد, یہ اشراق, یہ تسبیحات اس وقت کام آئیں گے جب آپ پر کسی کا حق نہیں ہے. اس لیے آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جن پر جس کا حق ہے وہ حق ادا کر دے اللہ کے واسطے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرے, معاہدہ کرے, اللہ میرا جس پر حق ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ جلد ادا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خائی کا اور بہترین سلوک ادا کرنے